میں نے آج کے پروگرام میں 2-3 منٹ یا 5 منٹ میں نے ان کا پروگرام دیکھا تھا. وہاں پہ ایک کالر نے یہ بات کہا ہے کہ مولا کے حسن اللہ یاری صاحب یہ کہا ہے جی کہ مولا علی نے حضرت فاطمہ کی بھانجی سے نکاح کیا تھا. ایک تو یہ بات اس کا کلیئر کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا، میں نے خود آپ کی یہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا جو بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا مولا علی کے والد کے بارے میں مشرک کا لفظ استعمال کرے گا وہ گویا ان کی توہین کرے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ نہیں ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں یا 400 بیٹیاں، لیکن اعتراض مجھے جو پرسنلی یہ اعتراض ہے، آپ جب یہ بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں اپنی بیٹیوں کو رشتے دیے تھے، تو یہ کیسے دیکھیں کوئی عقل بھی تو مانتی ہے کب نا. میں نے بولا کیا مشرکین کو دیا بھائی؟ میں نے کب بولا ہے مشرکین کو دیا؟ اور کسی شیعہ کتاب میں نہیں کہ مشرک کو دیا بھائی. عمر بن عاص کون تھے؟ عمر بن ابن ابی العاص، ربیع ابن ابی العاص. وہ کسی عمر بن حدیث میں نہیں کہ وہ مشرک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کو دیا. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجے تھے، بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، مومن تھے، شیعہ تھے، ان کو بیٹی دی. یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، بہت اچھا. یہ میں نے کب بولا؟ یہ مخالفین کے کتب میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی ہوئی عتبہ، عتیبہ، ابو لہب کے بیٹوں سے. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے. تیسرے خلیفہ کی بیٹی کا تو آپ بھی مانتے ہیں. اس کی بیٹی کا نہیں، کی شادی کا. نہیں تیسرے خلیفہ کو انہوں نے رشتہ دیا، یہ بات تو آپ ایڈمیٹڈ ہیں. یہ بات کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے متعلق اور ان کے بیٹیوں کے متعلق میں نے حدیث دکھا دی ہیں. جب میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا، یہ کتاب تاریخ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام بروایت المحدثین، کتاب مؤسس اہل البیت علیہم السلام، ذکر اولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں. ان کی بیٹی ہے زینب، فزوجت من ابن ابی العاص ابن الربیع فولدت منه ابنة سماها امامہ فتزوجها امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات فاطمہ سلام اللہ علیہ. ان کی بیٹی جن کا نام زینب تھا، اس نے ربیع ابن ابی العاص ابن ربیع سے شادی کیا اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام امامہ تھا. اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد شادی کی. اور یہ کتاب ہے، کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے. اگر یہ رشتہ جائز ہے، بانجی تو بہت اس حساب سے ان کی بانجی بنتی ہیں. دیکھیں آپ بانجے اپنا بانجا تو نہیں بنتا نا، ان کی بیوی کا بانجا بنتا ہے، بیوی کی بانجی بنتی ہے. بیوی کی بانجی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں بیوی کے وفات کے بعد، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر بیوی زندہ ہے اس کی بانجی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. مثلا اگر کوئی شخص، پھوپھی کا بھی یہی ہے، اگر ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اس نے ایک عورت سے شادی کیا، اس عورت کی نہیں ہو پھوپھی کی نہیں بائی کی لڑکی ہے، یعنی عورت اس کی پھوپھی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی وائف ہے، آپ کی وائف کی جو ہے بتیجی ہے یا بانجی ہے، یعنی آپ کی وائف اس کا خالہ بنتی ہے یا اس کی پھوپھی بنتی ہے. آپ اس بتیجی یا بانجی سے اپنی بیوی کی اگر وفات ہو جائے نا، خدا نخواستہ، اس کے شادی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی معنی نہیں. اگر وہ زندہ ہے، زندگی میں بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے عورت کی رضا شرط، پھوپھی کی شرط یا خالہ کی رضا کی شرط. تیسرے خلیفہ کو جو رشتہ دیا ہے وہ ابھی بتا دوں گا، ابھی بتا. کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے، چاپ جزء رابع. یہ دیکھیں، یہ سند کے ساتھ روایت ہے کہ امامہ ابن بنت ابی العاص و امہا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان تحت علی بن ابی طالب بعد فاطمہ. یہ امامہ جو تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بانجی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وفات کے بعد ان سے شادی کی ہے. یہ بہت سارے روایات شیعہ روایات میں. یہ کتاب محاسن للبرقی ہے. امامہ بنت ابی العاص روایت کرتی ہیں کہ ان کی والدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانی امیر المؤمنین علیہ السلام فی شہر رمضان. امیر المؤمنین علیہ السلام رمضان کے مہینے میں میرے پاس آئے تو ان کے لیے میں نے کھانا جو بنایا تھا وہ کیا تھا؟ تمر و کمعات فاکل وکان یحب الکمعات. میں نے ان کے لیے کھجور اور مشروم کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مشروم ہی کہتے ہیں. مشروم ہی نہیں، وہ تو انگلش ہے بھائی. اچھا، تو ان سے میں نے کھانا بنایا. یہ روایت بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے، بہت سارے مختلف کتب میں موجود ہے کہ اور امامہ جو حضرت امیر المؤمنین علیہ کی بیوی تھی، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بانجی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی ہے. اچھا، اب عثمان سے جو شادی ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ عثمان سے جو شادی ہوئی ہے وہ اس طرح تھا. اس کا ایک بیٹی کی وفات ہو گئی تو وہ بیٹی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان کے ساتھ اس کی رہائش نہیں ہوئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی. اس کی بیٹی وفات ہو گئی شادی سے پہلے، اور اس کے بعد دوسری بیٹی کی شادی ہو گئی. پھر عثمان نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس کو قتل کیا گیا. عثمان نے اس کو مار دیا، شہادت ہو گئی بیٹی کی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر کیوں دی؟ انہوں نے عائشہ سے، اسی لیے کہ عائشہ سے شادی کیا نا، اسی دلیل پر. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم غیب نہیں ہے. نکاح کی صحت جو ہے ظواہر اسلام پہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم غیب نہیں دیتے تھے پیغمبر کا. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ چھپاتے تھے. ہمارے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نہیں دیتے تھے. اگر دیا بھی ہو تو ظواہر اسلام پہ ہو، اللہ کے حکم سے، اللہ کا رضا اسی میں تھا. بہرحال جو ان کی مصلحت تھی اس زمانے میں، اسی کے تحت
کہ عثمان نے ان کا قتل کیا تھا. یہ شیخ کتب میں موجود ہے. یہ دیکھیں، یہ کتاب الفروع من الکافیہ، کتاب دارالکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 136، کتاب الجنائز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. ان رقیہ لما قتلها عثمان وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی قبرها. جناب رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نے عثمان نے اس کے شوہر نے اس کو قتل کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. رفع راسه الى السماء فدمعت عیناه وقال للناس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے چشم مبارک پہ آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف چہرہ کیا اور لوگوں سے اس طرح خطاب فرمایا، انی ذکرت هذه وما لقيت. مجھے اپنی میری بیٹی یاد آ رہی ہے بڑی، اور اس کے ساتھ جو برا برتاؤ ہوا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے. فرفقت لها واستوهبتها من ضمة القبر. تو مجھے اس پہ بڑا رحم آیا اپنی بیٹی پر، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کو قبر کا فشار قبر سمجھتے ہیں نا، قبر کا جو زغدۃ القبر ہے، وہ یہ عذاب میرے بیٹی کو نہ دکھانا. پھر انہوں نے دعا کہ اللہم هب لي رقیۃ من ضمة القبر فوهبها اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹی کو قبر میں فشار قبر کے عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر لی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں حضرت رقیہ کے زیارات میں آپ کو دکھا دوں. ایک منٹ سنت کی کتاب میں بھی ہے، اور یہ میں علامہ طالب جوہری سے کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جو مجھے حضرت علی سے فرمایا جو 3 فضیلتیں آپ کو ملی ہیں وہ کسی کو نہیں مل سکی. تو جیسی بیوی آپ کو ملی ہے ویسی کسی کو نہیں ملی، جیسے بچے تمہیں ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے، اور جیسا سسر تمہیں ملا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ملا. تو اس حساب سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ تو اہل سنت کتابوں میں ہے کہ حضرت علی تو پھر اکیلے داماد ہیں. تو پھر ان بیٹیوں کا حیات نبی میں سب بیٹیاں وفات ہو گئی نا، سسر کسی کے وہ باقی نہیں رہے. وہ باقیہ جو 3 بیٹیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کی وفات ہو گئی ہے. وہ وفات کے وقت ایک ہی فرد کے وہ سسر تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر دیکھیں کہ رقیہ جو تھے عثمان کی جو وائف تھی، اس پہ عثمان نے قتل کیا تھا اس کو. اقبال الاعمال میں بھی دارالکتب الاسلامیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو صلوات کا ذکر ہے کہ کس طرح درود بھیجائے، کافی تفصیل کے ساتھ صلوات ہے. اس صفحات پر ہیں، اس میں یہ فقرے بھی ہیں. اللہم صلی علی الطاہر والقاسم ابنی نبیک. اے اللہ صلوات اور درود بھیج دے طاہر اور قاسم علیہم السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے. اللہم صلی علی رقیۃ ابنۃ نبیک. اور اے اللہ تو صلوات اور درود بھیج دے حضرت رقیہ علیہ السلام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. وَلَعَنْ مَنْ أَذَى نَبِيَّكَ فِيهَا. اور اس شخص پہ لعنت بھیج دے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے قتل کیا. اچھا، اللہم صلی علی ام کلثوم ابنۃ نبیک وَلَعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا. یہ ہے